تفتیش گزارا کر کے پاکستان جو ہے جی 1 کروڑ آدمی کا حج قبول نہیں ہوا، 1 کروڑ میں سے 1 واحد آدمی تھا جس کا حج قبول ہوا. تقریر میں کہہ رہا ہے. ہم کسی نے پوچھا مولانا وہ کون تھا؟ 1 آدمی. ہائے ہائے، اس نے کہا جی 1 واحد یہ فقیر ہے. سب نے نجدیوں کے پیچھے نماز پڑھی، 1 میں تھا جو میں نے نماز نہیں. بھائی جنگلیوں، نوجوان بیٹھے ہو، ایمان سے بتاؤ، ناراض نہ ہونا. ہو گے ناراض تو کیا کرو گے؟ ناراض ہو گے تو کیا کرو گے؟ کوئی تمہارے بس کی بات ہے؟ وہی اللہ ہمیں لے جاتا ہے نبی کے دروازے پر، اور الحمدللہ ہم نے حرم مکہ میں تقریریں کی، نبی کے حرم میں بھی بیان کیے، نبی کے شہر میں بیٹھ میں نے تقریر کی، بیٹھ ہر حرم میں تقریر کی، اور اللہ نے سعادت نصیب فرمائی. اور صبح سے 9 بجے تک قرآن کا ختم بھی ایک ہو جاتا تھا. یہ اللہ نے ہمیں انعام دیا. اور سن لو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا، ایک شخص ترک کا تھا، ترک بہت بڑا نیک فلافر رسول تھا. حاجی عبداللطیف کراچی والے وہ بھی ساتھ کھڑے ہوتے تھے. میں بھی کبھی کبھی امام صاحب کے پیچھے جا کر کھڑا ہو جاتا، سلام دیتا، اور وہ ہمیشہ وہی رہتا، سفید ریش اور بہت بڑا نیک. اور جب وہ صلاۃ و سلام پڑھتا تھا، اللہ، ہماری بھی کیفیت تبدیل ہو جاتی تھی، رقت جاری ہوتی تھی، مگر وہ تو فلاح ہی ہو جاتا تھا. اور میں نے کبھی اس کو نبی کے روزے کو پشت دے کر نہیں چلتے دیکھا. 4 مہینے میں نے دیکھا اسے، حج پر گئے. اور ایک میں نے دیکھا اس میں ایک عادت تھی کہ ایک تیر میں سے 4تھے نمبر پر جو امام الحرم مدینہ آتے تھے وہ بوڑھے، اس کی داڑھی کے بعد جماعت لو یہاں چھوٹے چھوٹے یہی لگے ہوئے ہیں، بس ادھر بھی نہیں ادھر بھی، یہی لگے ہوئے جیسے جو کا دانہ ہوتا ہے. تو دور والا سمجھتا ہے کہ یہ اس نے کتروا رکھی ہے. وہ دیکھتا تھا امام حرم مدینہ کو، اور سب سے بزرگ وہی ہے. اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، اور جاؤ قریب ہو کر کے امام حرم مکہ یا امام حرم مدینہ کے چہرے کو دیکھو. میں کہتا ہوں 1,00,000 کروڑ غوث و کتب کو ان کے چہروں کے وقار پر قربان کر. اس قدر استغنا، اس قدر روب، اللہ سے کیا کہنا. جو محمد عربی کے مسند پر کھڑے ہیں وہ جیسا ویسا تو نہیں ہے. میرے محترم، جب ہم دکان کا رکھوالا کھڑا کرتے ہیں، اگر ہم اپنی کھیتی کا چوکیدار کھڑا کرتے ہیں تو لوگ اسے پوچھتے ہیں کہ یہ دیانتدار ہے، یہ پیچھے سے شریف آدمی ہے. لوگ تائید کرتے ہیں، چن کر کھڑا کرتے ہیں. بھائی نبی نے جو مسند پر مسلح پر کھڑا کیا ہے ایسے ہی کھڑا ہے. خدا نے ان کا ماضی حال مستقبل سنبھال دیا، نبی نے سائن کروا دیے، نبی نے بھی تائید کی، خدا نے بھی فرما دیا. یہ ایسے نہیں کھڑے، کہو چنے ہوئے ہیں. اور ایک بات بتاؤں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اس دعا کو مولویوں کہاں پھینکو گے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا
إنك أنت التواب الرحيم. واہ خلیل، اللہ میاں کچھ نہیں چاہتا. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اسی گھر کا ہمیں تو فرمانبردار بھی بنا دے. اور التجا ہے اگر تو مزدوری دینا چاہتا ہے آج سے قیامت تک اس گھر کی خدمت بھی میری ہی ذریت کو نصیب، میری ہی اولاد کو نصیب. لوگوں وضو سے بیٹھ کر تحقیق سے عرض کر رہا ہوں، اس وقت امام حرم مکہ، امام حرم مدینہ، وہ بھی 6 یہ بھی 6، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ 6 بھی حضرت ابراہیم کی نسب سے آ رہے ہیں، یہ 6 بھی حضرت ابراہیم کی نسب سے آ رہے ہیں، قیامت تک حضرت ابراہیم کی نسب سے ہوں گے. بھائی سیدنا بلال آپ کی نسب سے نبی کی اس وقت روضے اقدس کو جھاڑو دینے والے وہ کون ہے؟ حضرت بلال کی نسب سے ہے. جب بلال کی نسب باقی رکھی خدا نے تو کہو نبی کے دادے کی نسل کو بھی نبی کی مسرت کا وارث خدا نے بنا دیا. تو میرے محترم ساتھیوں، میں نے امام حرم مکہ سے پوچھا، امام حرم مدینہ سے کہ یا حضرت یہ تو فرماؤ ساری دنیا حضور کے دروازے پر صلاۃ و سلام پڑھ رہی ہے، آیا نبی سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ آپ نے فرمایا شیخ واللہ سید الکونین رحمت دو عالم زندہ ہے اور ہمارے صلاۃ و سلام سنتے ہیں، اور جو امتی جواب لینا چاہے جس کو مرضی چاہے نبی جواب بھی دے سکتے ہیں. یہ امام حرم مدینہ کے الفاظ عرض کر رہا ہوں. میں نے پوچھا یا حضرت یہ جو لکھی ہوئی حدیث ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، آیا حدیث صحیح؟ فرمایا واللہ شیخ حدیث صحیح. یہ ریاض الجنت کا ٹکڑا اللہ نے جنت سے بھیجا ہے، رکن یمانی کا پتھر بھی جنت سے آیا ہے، حجر اسود کا پتھر بھی جنت سے آیا. تو میرے محترم ساتھیوں، اللہ واسطے عرض کر رہا ہوں آپ کے یہ علم میں بات دینا چاہتا ہوں، جن اماموں کو ہم برے الفاظوں سے یاد کرتے ہیں ان کا تو عقیدہ ہے کہ نبی حیات النبی، نبی حیات النبی ہے، مگر آپ کا عقیدہ اگر نبی حیات النبی ٹٹی خانے میں کیوں بیٹھتے ہو؟ اگر آپ کا عقیدہ نبی حیات النبی، نبی حاضر ناظر، نبی عالم الغیب، پھر نبی کی مسند پر یہودی کیسے؟ اگر نبی عالم الغیب ہے، مختار کل بھی ہے، ما کان و ما یکون کا علم بھی رکھتا ہے، یہ ڈھونک قوم کے سامنے رچا رکھا ہے، تو پھر نبی کی مسند پر نجدی کیسے، وہابی کیسے، اور یہودی کیسے؟ مجھے مسئلہ سمجھا دو. معلوم ہوتا ہے تم نبی کے علم کے دشمن، نبی کے حاضر ناظر کے دشمن، نبی کے مختار ہونے کے دشمن، نبی کے ما کان و یکون کے علم کے دشمن، نبی کی حیات کے دشمن، نبی کی شفاعت کے دشمن، صرف قوم کو الو بنا رکھا ہے. نوجوانوں، جھنگ کے نوجوانوں، خدا کے لیے عرض کرتا ہوں آپ کو خدا نے عقل سلیم دی، فکر صحیح عطا فرمائی. آپ سمجھ لیں اگر نبی حاضر ناظر، حاضر کا معنی موجود، ناظر کا معنی دیکھنا، دعویٰ تو جی ہے. میں اگر آپ کو کہوں نبی ہماری یہ دیکھو یہ میں نے دانا رکھ دیا جیسی ہماری ہتھیلی پر، یہ میری آنکھ کے سامنے یہ دانا نہیں چپ سکتا، خدا کی خدائی محمد کی آنکھوں سے بھی ایسے نہیں چپتی. جہاں بھی ہے کوئی نبی دیکھ رہا ہے، اگر یہاں ہمیں نبی دیکھ رہا ہے تو مسند والے کو نہیں دیکھ سکتے؟ تو آپ مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ مولوی صاحب یہ ڈھونگ کیوں رچا رکھا؟ جب نبی یہاں ہمیں دیکھتا ہے تو مسند والے کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ نمبر 1. نمبر 2، جس رب نے ذمہ داری اٹھائی کہ واللہ
واللہ یعصمک من الناس. پھر اللہ نے فرمایا کتاب اللہ، رسول اللہ، بیت اللہ. بیت اللہ گھر میرا، کتاب اللہ کتاب میری، رسول اللہ نے میرا. یہ تین چیزیں میری ہیں. ان تینوں کا محافظ بھی میں. جو میرے گھر پر حملہ کرے گا اس کی حفاظت بھی میری ذمہ. جو میری کتاب کی مخالفت کرے گا اس کی حفاظت بھی میری ذمہ. جو میرے نبی کی مخالفت کرے گا اس کی حفاظت بھی. جس نے حفاظت کا ذمہ دے دیا وہ کدھر چلا گیا؟ نبی کی مسلط پر یہودی کھڑے. بھائی جس نبی کے اندر بھی منافق باہر بھی منافق، بقال تمہارے پاکستانیوں اندر بھی کافر باہر بھی کافر، اندر بھی یہودی بقال تمہارے باہر بھی یہودی. پھر اس نبی پر جو اندر باہر ناپاکی ہے، معصومیت تو خود بہت ختم ہوگی. جب معصوم نہیں تو نبوت ختم ہو گئی. اب کلمہ چھوڑو، رام رام کرو. اندرا گاندھی کی بھائی بیٹے کی طرف بھج جاؤ، دوڑ جاؤ. کیا ٹھوک رچا رکھا ہے. میں تو حیران ہوں یہ کیسی قوم ہمیں ملی. مجھے تو اس قوم کے عقیدے کا پتہ نہیں چلتا. ادھر تو ٹھوک رچا رکھا کہ تم نبی کو حاضر ناظر سمجھتے ہو. ہاں بھائی سمجھتا ہوں. تو ادھر کہتے ہیں جی اماموں کے بیچ ہماری نماز نہیں ہوتی. پھر ناراض نہ ہونا، ایک بات عرض کر دوں اور جنگ والوں یہ دونوں ناراض ہو کر جا رہے ہیں. تیسرا بھی چوتھا بھی بیٹھ جائے. ایک بات سن رہے سناؤ، عرض کر دوں. نماز کا پہلا فرض کیا ہے؟ نماز کا پہلا فرض یہ ہے کہ جگہ پاک ہو. دیکھو سامنے پڑی چیز تو نہیں پڑی. یہ پہلا فرض ہے. حضرات ٹھیک ہے یا نہیں؟ بولو ٹھیک ہے. سامنے پڑی چیز نہ ہو تو آپ پہلے فرض میں جب عائدیت کی، آپ کا جب عقیدہ ہے کہ امام حرم یہودی ہے، جس کعبے میں کافر اور یہودی کھڑا ہے وہ تو ناپاک ہو گیا. اب تیری نماز تو اس کعبے کی طرف نہیں ہوئی. تو اب بہتر ہے، میرا مشورہ ہے کہ تو بھارت کی طرف منہ کر لے. تو کعبے کی طرف تو منہ کرنے کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ تو نے دنیا میں ہر سٹیج پر لوگوں کو کہہ دیا کہ یہ کافر اور نزدی یہودی کھڑے ہیں امام الحرم ہے. جو مولوی آئندہ امام حرم کو کافر کہے، یہودی کہے، اگر ہماری حکومت نے اس کو پکڑ کر کوڑے نہ لگائے تو میں سمجھوں گا کہ حکومت خود کہلوا رہی ہے. مگر ایک